هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالى الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد. آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. 5ویں پارے میں 5 مضامین بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلا مضمون جو اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ ہے خانہ داری کی تدابیر اور گھریلو زندگی کی اصلاح. شروع میں اللہ رب العالمین پہلی آیت میں 5ویں پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور پاک دامن عورتیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے. پچھلے پارے کی آخری آیت میں وہ رشتے گنوائے تھے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اس پارے کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ ایک مرد نکاح کر سکتا ہے. آگے اسی آیت کے آخر میں فرمایا محسنین غیر مصافحین، نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی حاصل کرنی ہے، غیر مصافحین، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے. نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں بلکہ پاک دامنی ہے، اور اس کے اور بھی کئی مقاصد شریعت نے بیان کیے ہیں. اور پھر بیویوں کے حقوق، ان کا حق مہر وہ بھی بیان کیا گیا ہے اس بارے میں. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَتَمَنَّوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو آپس میں ایک دوسرے کو فضل دیا ہے، فضیلتیں دی ہیں. کچھ صلاحیتیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو گفٹ آف گاڈ ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ تحفہ ہوتی ہیں. کسی انسان کو اللہ نے ذہانت زیادہ دی، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو صلاحیتیں زیادہ دیں، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعض عورتیں یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عورت کیوں بنایا، ہم مرد ہی ہوتے. تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل کسی کو دے دیا ہے اس کی تمنا نہ کریں. اور پھر فرما دیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے جو وہ کمائیں گے اس کا اجر ملے گا، اور عورتوں کے لیے بھی جو وہ کمائیں گی وہ اجر ملے گا. یہ دنیا میں ہے، اللہ نے کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، اور کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو کس علاقے میں، کسی کو کہیں. یہ دنیا کے اندر ہے. آخرت میں جو بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کا پورا اجر ملے گا. یہ چونکہ سورۃ النساء ہے اس لیے اس میں خواتین کے متعلق مسائل کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر زیادہ فضیلت والے ہیں اور قوی ہیں. بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، جو اللہ نے چونکہ فضیلت دی ہے اس لیے مرد وہ عورتوں پر قوی ہیں. اور پھر اس لیے وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کو فضیلت ہے. اور پھر ساتھ ہی فرما بردار عورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہیں قانتات وہ فرما برداری کرنے والی ہیں. نیک عورتوں کی، نیک بیویوں کی خوبی یہ ہے، چونکہ سورۃ النساء ہے نا، تو فرمایا کہ نیک عورتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ قانتات فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ اپنے خاوند کی غیب میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وہ عورتیں جو نافرمان ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن عورتوں کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو. نشوزہن، نشوز کہتے ہیں سر چڑھی عورت، کہ ہر بات پہ انکار کرنے والی، ہر بات پہ نہ کرنے والی. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فاعظوہن، اس کو واعظ کرو. یہ 3-4 احکامات بتائے کہ فاعظوہن، سب سے پہلے اس کو واعظ کرو، سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ اگلا سٹیپ بتایا وہجروہن، ان کو پھر ان کا بستر الگ کر دو. وہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر میں چھوڑ دو. وضربوہن، اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، سب سے بڑی سزا عورت کو یہی ہوتی ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، خاوند اس کے ساتھ ناراضگی اختیار کر لے. یہ عورت کو، دیندار عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے. پہلی، اس کو
واعظ و نصیحت کرو، اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ناراضگی اختیار کرو، اور تیسرے نمبر پر تیسرا سٹیپ دیا کہ وَضْرِبُوهُنْ، پھر ان کو مارو۔ اور عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کتنا ماریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا ماریں کہ جس کا اثر نہ پڑے جسم پر، اور چہرے پر بالکل نہیں مارنا، اور فرمانے لگے کہ مسواک کے ساتھ مارو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ پھر تمہاری فرمانبردار بن جائیں تو پھر ان کے پیچھے نہ پڑے رہو، اور پھر اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایسے کر لیں کہ ایک حاکم جو ہو وہ عورت کے خاندان میں سے ہو اور ایک بندہ مرد کے خاندان میں سے، وہ بلا لو تاکہ یہ ان کی صلح کرا لیں، خاوند اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے یہ آگے طول نہ پکڑے، ایک بندہ ان میں سے ایک ان میں سے، کیونکہ ایک جو عورت کے خاندان میں سے اس کے رشتہ داروں میں سے ہوگا وہ عورت کو اچھی طریقے سے جانتا ہوگا، اور جو مرد کے رشتہ داروں میں سے ہوگا وہ مرد کو اچھے طریقے سے جانتا ہوگا، تو وہ دونوں بیٹھ کر ان دونوں کی صلح کرا دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان سارے معاملات کو بیان کرتے ہوئے نا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لینا، خصوصاً عورتوں کے معاملے میں، سورۃ النساء ہے نا، اسی لیے فرمایا خصوصاً عورتوں کے معاملے میں انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، کہ یہ جتنا بھی کوشش کرے اس کوشش کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی خطا، کوئی خامی رہ جائے گی، تو اس سے درگزر کرنا چاہیے، اور پوری کائنات کا نظام درگزری سے چل رہا ہے۔ ہم روز کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین درگزر کرتے ہیں۔ پوری کائنات کا نظام اگر درگزر سے چل رہا ہے تو ہمارا گھر بھی درگزر کرنے سے چل سکتا ہے، ہمارے کام بھی درگزر کرنے سے، ہر بات پہ پکڑ، ہر چیز، ہر خامی پہ بولنا اور ٹوکنا اور چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑنا، اس سے پھر گھر اجڑتے ہیں، پھر فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے اور عورت مرد سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو اس لیے درگزر کرنا چاہیے۔ تو اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی اس قدر چالاک اور بد دماغ ہوتی ہے کہ خامند کو جو ہے نا اس کی وجہ سے خامند کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور وہ خودکشی تک کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ خاتون نیک ہوتی ہے لیکن خامند اس قدر، وہ شادی تو کر لی، نکاح کر لیا اس سے، لیکن چاہتا نہیں تھا، اب وہ دوسری عورت سے شادی کرنے کے لیے اب اس کو اگلے جہان پہنچا دیتے ہیں۔ تو اپنے نفسوں کو قتل نہیں کرنا، اور پھر انہی احکامات کو شروع میں بھی بیان فرمایا، اور اس پارے کے آخر میں وہاں بھی کچھ احکامات بیان کیے ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں، اور فرمایا کہ اس آیت نمبر 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت یہ ڈرتی ہے کہ اپنے خاوند کے بارے میں کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہ سکے گی، تو پھر وہ بھی اس سے مفاہمت اختیار کر لے، یا اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ مجھے طلاق نہ دیں یا مجھے اتنا خرچہ دے دیا کریں، تو وہ اس سے بھی مفاہمت اختیار کر سکتی ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم طاقت نہیں رکھتے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہاری عورتوں کے درمیان تم عدل کر ہی نہیں سکتے، اتنی تمہارے اندر طاقت ہے ہی نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ بالکل ایک کی طرف پورے مائل ہو جاؤ، دوسری کی طرف دیکھو ہی نہ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہراً جو عدل ہے وہ برابری ہونی چاہیے ہر کسی کے ساتھ، لیکن دل کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم بالکل ان کے ساتھ عدل اور انصاف والا کام نہیں رکھ سکتے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ پہلا مضمون تھا۔ اب آگے دوسرا مضمون جو اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کے کچھ احکام بتائے ہیں کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور جب شروع دور میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو اس بارے میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اور پھر اطاعت رسول کا مضمون بڑی اہمیت اور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حاکموں کی بھی بات مانو جب ان کی بات اللہ اور کے رسول کی بات کے مطابق ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ اور
آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین، نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، بات مانی، گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کی فرما برداری کی۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہاں اطاعت رسول بیان کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، آیت نمبر 82 کے اندر، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں اس قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مضمون تھا، تیسرا مضمون جو بڑی اہمیت سے اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ جہاد کی ترغیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایماندارو خذوا حذرکم، اپنا اسلحہ پکڑو، اپنا دفاع مضبوط کرو، دفاعی قوت اپناؤ، اسلحہ بناؤ اور ٹریننگ کرو، اپنی فوج تیار رکھو، اور جہاد کے لیے جوش اور جذبہ اپنے نوجوانوں میں پیدا کرو۔ اور فرمایا ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے گا فیقتل، وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کو ضرور اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ملے گا۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور جبکہ تمہیں والمستضعفین، کمزور لوگ، من الرجال، مرد بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھی مائیں تمہاری پکارتی ہیں تمہیں کہ آؤ ہمیں اس ظلم سے چھڑاؤ، تم کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ وہ ان بستی والوں پر ظلم کر رہے ہیں کفار، اور وہ رب کو بلا بلا کر کہتے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ایماندارو بندو، تم موت سے کیوں ڈر گئے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ مومن جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں جہاد نہیں کرتے اور جو جا کر جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ بھی مومن ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن دوسرے وہ مومن جو جذبہ جہاد کو لے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے میں چوتھا مضمون جو اس پارے کا ہے وہ قتل کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ قتل خطا اس کی سزا بیان کی، اور جان بوجھ کر قتل کرنا فرمایا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے الا خطا، مگر غلطی سے قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ نہیں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح آج بہت زیادہ ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کرتا نا، لیکن اس کا حکم بیان کیا کہ اس کی دیت دینی ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، یا اس کی دیت دیں، یا پھر جو ہے نا وہ ایک غلام آزاد کریں اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ لیکن یہ ایسا حکم ہے کہ آج اس دور میں ہمارے معاشرے میں اس پر بالکل عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خطا ہے، خطا سے کوئی قتل کر دے تو اس کی یہ دیت ہے، یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی قتل کرے گا نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ جان بوجھ کر کسی مومن کو، مسلمان کو قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا 5واں مضمون جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کی فضیلت بیان کی، ہجرت کا حکم دیا، اور مسافر کی نماز اور
نماز خوف کا ذکر کیا ہے کہ خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھنی ہے۔ ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہوئے، اس وقت جب فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو فرشتے کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم کہاں رہے، تم یہاں ظلم اپنی جانوں پر کیوں کیا، کیوں ان بستیوں میں رہے جہاں کفر کی حکومت تھی، جب کہ اسلامی سلطنت اور ریاست بن چکی تھی تم نے اس کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی۔ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتے ان کو کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا تم نے اللہ کی زمین میں وسعتیں نہیں پائی، اس کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینہ میں اسلامی سلطنت اور حکومت قائم ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی کچھ کمزور مسلمان مومن ایسے تھے جو وہاں مکہ میں رہے، صرف اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا یہاں خاندان ہے، زمینیں اور جائیدادیں، گھر مکان سب کچھ ہے، اس وجہ سے انہوں نے نہ چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اب ان علاقوں کو، ان گھروں کو چھوڑ دو، دنیا کو نہ دیکھو، بلکہ دین کی خاطر یہاں آ جاؤ۔ اور پھر مسافر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ آیت نمبر 101 میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر کے پڑھو۔ اس کے احکامات کتب احادیث میں موجود ہیں، اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ نماز کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو، خوف کا عالم ہو، اسلام کے مٹنے کا خطرہ ہو، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دو گروہ بنا لیں، دو جماعتیں، ایک جماعت دشمن سے مقابلہ کرے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نماز پڑھے، ایک دشمن کا مقابلہ کرے، ایک آ کر اللہ کے سامنے جھک جائے، اس وقت بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی ہمارے اکثر مسلمان کلمہ پڑھنے والے نماز کی طرف نہیں آتے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین 5 وقت کا پختہ نمازی بنا دیں۔ اس کے بعد اس پارے کا جو چھٹا مضمون ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت کا، معافی کا طریقہ بیان کیا ہے کہ کن لوگوں کو معافی ملے گی اور کن لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، آیت نمبر 110، جو بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، اپنی جانوں پر ظلم کر کے پھر معافی مانگتے ہیں، یجد اللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ اللہ کو وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو ضرور معاف کریں گے۔ کون؟ جو جہالت کی وجہ سے اپنے جان پر ظلم کرتے ہیں، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ضرور معاف کرنے والا پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح احادیث، واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اسلام سب کچھ آنے کے باوجود من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اپنی اور راہ اختیار کرتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، وہ جس طرف جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اور صراط المومنین، مومنین کے راستے کو سے ہٹ کر اپنی طرف جاتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، جبکہ احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واضح ہوتے ہیں۔ یشاقق الرسول، پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جہاں پھرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھیر دیتے ہیں، لیکن جانا انہوں نے جہنم میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کریں گے اس بندے کو جو شرک کرتا ہے۔ مشرک انسان اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اللہ رب العالمین کو بھی مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو بھی مشکل کشا کہے، اللہ رب العالمین کو بھی حاجت روا کہے، کسی اور کو بھی حاجت روا کہے، اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں ڈالے، اللہ رب العالمین کی جو خاص اللہ کے ساتھ جو صفتیں ہیں ان صفات کو مخلوق میں شامل کرے اور اللہ کا شریک بنا دے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 2 دفعہ یہ آیت اس بارے میں آئی ہے، آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 48 میں یہ بات 2 دفعہ اللہ نے دہرائی ہے کہ میں کبھی اس بندے کو معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شرک کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ لے کے آئے، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آ جائے،
زمین کی خلا، اس خلا کے پرائی کے برابر سب پوری ضروع زمین کو گناہوں سے بھر کر آ جائے، اللہ فرماتے ہیں ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش مانگے، آنسو بہا دے اپنی آنکھوں سے اور مان جائے کہ میں مجرم ہوں، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، مجھے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ لیکن یہ جو جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور شرک، اس کی کبھی معافی نہیں ہے۔ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ شرک کرنے والا پہلے اپنے شرک کو چھوڑ دے، اس شرک سے معافی مانگے تو وہ اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد 7واں مضمون جو اس پارے کا ہے وہ عدل و احسان کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایماندارو کھڑے ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہو جاؤ، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ تمہاری گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن گواہی سچی دینی ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ اگر وہ گواہی تمہارے والدین کے بھی خلاف ہو، اب تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بھی خلاف ہو، لیکن حق پر ہے وہ گواہی تم نے وہی دینی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر باپ کے خلاف گواہی آ گئی ہے، میں اگر باپ کے خلاف بولوں گا تو باپ کی نافرمانی ہوگی، تو فرمایا نہیں، اگر تمہاری گواہی جو سچی ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمہارے باپ کے خلاف جاتی ہے، کسی رشتہ دار کے خلاف جاتی ہے، وہ دے دو، لیکن سچ بولنا ہے، گواہی چھپانی بھی نہیں ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہے۔ اگر یہی چیز، یہی آیت ہماری زندگیوں میں آ جائے تو عدل اور انصاف سے ساری سلطنت بھی قائم رہے گی، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے گھروں میں بھی امن اور سکون آئے گا۔ یہ آیت ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ عدل اور انصاف سے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں کام لینا چاہیے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد 8واں مضمون جو اس پارے میں بیان ہوا ہے، منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، صبح مومن شام کو کافر، کبھی مومنوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ، تو یہ منافق لوگ ہیں۔ ان کے لیے فرمایا بشر المنافقین، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 142 میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے، حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ اور آیت نمبر 145 میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ان کے لیے سب سے پارے کی آخری آیت میں یہ بھی رکھ دیا کہ اگر توبہ کر لیں، اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جائیں تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکر تم اگر تم شکر کرو، آمن تم اور ایمان لاؤ، تو اللہ رب العالمین تو عذاب دے کر کچھ نہیں کرتے، اور رب تو یہی کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور مومن بن جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس قرآن کریم کو اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔